دوسرے کی کسی کو خبر نہیں، مگر دینے والے سے تو سب کوئی لے رہا ہے، ہر کوئی، لہذا اس کے لیے لازم ہے کہ اسے ہر ایک کی خبر ہو۔ یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کل مخلوقات کے احوال سے باخبر ہے۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کو کسی کی خبر نہیں اور وہ بے خبر جانے پیغمبر کو کسی کے حال سے بے خبر جانے، اس کا مطلب ہے اس شخص کو اس نے حضور کے دائرہ فیض اور دائرہ رحمت سے خارج کر دیا ہے، کیونکہ بے خبر ہو کر کوئی کسی پر رحمت نہیں کر سکتا۔ حال کی خبر ہوگی تو اس کی ضرورت کے مطابق رحمت کی جائے۔ آدمی ہو تو پیاسا ہو تو، اور دینے والے کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، اسے چاہیے پانی، وہ پیاس سے بلخ رہا ہے، وہ اس کو روٹی کے لقمے اس کے منہ میں ڈال دے، تو یہ اس کے اوپر رحمت ہوگی یا زحمت ہوگی؟ وہ کہے گا میں تو پیاس سے مر رہا ہوں، حلق خشک ہو گیا، اوپر سے روٹی ڈالنا ہے منہ میں، مجھے روٹی نہ دو بابا، مجھے تو پانی کی ضرورت ہے۔ تو رحمت ہوتی تب ہے جب اس کی ضرورت اور حاجت کی خبر ہو اور اس کی ضرورت کے مطابق دینے والا دے۔ ضرورت ہو مریض کو، سر درد ہے بڑا شدت کا، کیا سر درد، اس کے لیے دوائی کی ضرورت ہے، اور معالج اس کو آنکھوں میں ڈراپس ڈال دے، وہ کہے گا میری آنکھوں کو تو کچھ نہیں ہے، آپ کیسے معالج ہیں؟ آپ کو میرے حال کی بھی خبر نہیں ہوئی تو میرا علاج کیا کریں گے؟ تو آقا علیہ السلام کل امت کے طبیب ہیں، معالج ہیں، لہذا ہو نہیں سکتا کہ امت کے طبیب کو کسی ایک امتی کے حال کی بھی خبر نہ ہو، پھر وہ اس کا طبیب نہیں رہتا۔ لہذا ہمیشہ خیال کیا کریں، آقا علیہ السلام کو بے خبر سمجھنا حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر حملہ ہے، نبوت اور رسالت پر حملہ ہے۔ اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ بات یہاں سے چلی کہ آقا علیہ السلام کی امت میں تو غیر مسلم بھی ہیں مگر وہ امت دعوت ہے، اور مسلمان آقا علیہ السلام کی امت ہے وہ امت اجابت ہے۔ اب وہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی مقام پر حضور علیہ السلام کی جو تشکیل کردہ جماعت صحابہ کرام کی تعریف بیان کی ہے، اور آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر سورۃ الفتح میں صحابہ کرام کا تعارف اللہ نے بیان کیا ہے، انٹروڈیوس کروایا ہے، بھئی یہ صحابہ کرام یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ بولیے کون ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا درجہ بھی امت کے ولیوں سے بلند ہے، ابدالوں سے، کتبوں سے، غوثوں سے بھی بلند ہے۔ امت کے ابدال، کتب اور غوث بھی آقا علیہ السلام کے ایک ادنا سے صحابی کے بھی برابر درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ وہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ بڑی ریاستیں کی ہیں، بڑے مجاہدے کیے ہیں، بڑے علم اور فن پڑھے ہیں، بہت لائق اور فائق ہوئے ہیں علوم میں، بڑے ممتاز عبادت گزار اور ریاضت کیش ہوئے ہیں، کوئی کیا کیا ہے انہوں نے کہ قیامت تک کے سب اولیاء اور اولیاء کے بڑے بڑے سردار اور کتب اور غوث بھی ان کے کسی ایک فرد کے درجے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو جاننا چاہیے کہ وہ جماعت صحابہ کیا ہے اور صحابہ کرام کی وہ خصوصیات کیا ہیں۔ جب یہ خصوصیت آپ سمجھ جائیں گے تو میں اس کا سگنیفیکنس، اس کی اہمیت بتا دوں کہ یہ ان کی خصوصیت جس کی وجہ سے وہ صحابی ہیں، اور وہ
ایک تو ہے نا صحابی کی تعریف جو حدیث کی کتابوں میں، علمی کتابوں میں درج ہے، اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے، میں اس کو نہیں لے رہا ہوں، میں تعارف کروا رہا ہوں صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ کی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کس طرح کروایا ہے۔ اب اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح صحابہ کرام کو پیش کیا ہے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلیں تو ہماری شخصیتیں اور ہمارا ایمان اور ہمارا عمل اور ہماری ترجیحات ایمان کے اندر بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے جس طرح کی صحابہ کرام کی قائم کی گئی تھی۔ ہم وہی جھلک اگر پیدا کریں گے اپنے ایمان میں، وہ جھلک، تو پھر ہم صحابہ کرام کے پیروکار بنیں گے۔ اور اگر ہماری ترجیحات ان سے مختلف ہو گئیں اور صحابہ کرام کی مختلف ہوئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک پشاور کو جا رہا ہے، دوسرا کراچی کو جا رہا ہے، تو ان کی لائن ایک نہیں ہے، لہذا ان کے پیچھے اتباع کرنا چاہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، تو جو جھلک ان کی سیرت اور کردار میں ایمان کی ہے، وہی ترتیب، وہی ترجیح، وہی جھلک ہمیں اپنے ایمان میں پیدا کرنا ہوگی۔ یہ ہے اس موضوع کی بنیادی اہمیت، سگنیفیکنس، کہ ہمارے ساتھ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے جو متعارف کروایا قرآن مجید میں، اس تعارف کا ہماری لائف میں، انٹروڈکشن کا ہماری لائف کا امپیکٹ اور اثر کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے۔ اب تعارف کیا کروایا؟ اللہ پاک نے فرمایا صحابہ کرام کا تعارف کرواتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تعارف تو صحابہ کرام کا ہے، تعارف صحابہ کرام کا کروانا ہے، تو بات تو یہیں سے شروع ہونی چاہیے نا کہ یہ جو صحابہ ایسے لوگ ان کا تعارف ہے تو مضمون انہی سے شروع ہونا چاہیے، مگر نہیں، مضمون تو ہے صحابہ کرام کا تعارف، اور عنوان قائم کر دیا محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کی جو محفل میلاد مصطفیٰ ہے اس کے ساتھ اس مضمون کا ربط قائم ہو جائے گا۔ مضمون ہے کہ صحابہ کرام کیسے لوگ ہیں، عنوان قائم کر دیا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ بھی ہو سکتا تھا، خاص بات جو بتانا چاہتا تھا کہ ان کے تعارف کے لیے اگر عنوان کوئی رکھنا ہے ان سے ہٹ کر صحابہ کرام کی ذاتی سیرت اور کردار کے حوالے سے، ٹھیک ہے ان سے ہٹ کر کوئی عنوان رکھنا ہے الگ سے، جس عنوان سے ان کا مضمون چلایا جانا ہے، جس عنوان سے صحابہ کرام کا مضمون اگر چلانا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ پھر اللہ پاک اپنا ہی عنوان قائم کرتا کہ میں اللہ ہوں اور میں رب ہوں، اور صحابہ وہ ہیں جو سب سے بڑھ کر مجھے رب مانتے اور جن کا میرے رب ہونے پر سب سے اعلیٰ پختہ مضبوط ایمان ہے، اور جو کامل یقین رکھتے ہیں میرے رب ہونے پر اور پورا توکل رکھتے ہیں میرے رب ہونے پر، تو پھر یہ چاہیے تھا کہ پھر صحابہ کرام کے مضمون کا عنوان اللہ پاک اپنی ابدیت کی نسبت کے ساتھ قائم کرتا کہ میری بندگی میں جو سب سے اونچے، وہاں سے بات شروع کرتے ہیں وہ صحابہ ہیں۔